درس میں سورہ بروج کا تذکرہ ہوا تھا، اور سورہ بروج میں قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود کے قتل کی بات جو تھی اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ اصحاب اخدود سے کیا مراد ہے اور کن لوگوں کا ذکر ہے۔ آج درس کے لیے سورہ فیل کا انتخاب کیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا یہ در حقیقت اسی واقعے کے ساتھ ہے۔ اصحاب الاخدود یہ لوگ جو تھے یہ یمن کے، یہ حبشے کے ساتھ کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ نے تقریباً 20,000 لوگوں کو صرف اس جرم میں قتل کر دیا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کا بھرم رکھتے تھے اور وہ ان کی بت پرستی کی لائن میں نہیں آتے تھے، تو چونکہ وہ اس دور کے مطابق عیسائی مذہب کو فالو کرنے والے تھے، تو اس بادشاہ نے جب ان کا قتل کیا تو یمن کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس سے مطالبہ کیا کہ تمہاری بالکل ہمسائیگی کے اندر یہ اصحاب الاخدود والا معاملہ پیش آیا ہے، اور 20,000 لوگوں کو جلتی ہوئی آگ کے اندر فقط اس لیے جلا دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی بات کرتے تھے، تو ان کا انتقام لینا چاہیے۔ تو حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی کہلاتا تھا، یہ وہ نجاشی تو نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتا تھا، چونکہ اس میں طریقہ یہ تھا کہ وہاں حبشہ میں جو بادشاہ بنتا تھا نا وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ جیسے کیسر و کسریٰ والے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا وہ کیسر کہلاتا تھا، یہ کسریٰ کہلاتا تھا، روم اور ایران والے۔ تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ تھا کہ جو بھی ان کا بادشاہ ہوتا وہ نجاشی کہلاتا۔ تو نجاشی بادشاہ نے اپنے 2 سرداروں کو لشکر دے کر بھیجا، ایک سردار کا نام ارباد تھا اور دوسرے سردار کا نام ابرہہ تھا۔ یہ لشکر لے کر گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا ذو نواس کے ساتھ، اور ذو نواس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور انہوں نے اس پورے علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اچھا، اب چونکہ دونوں سپہ سالار تھے، دونوں برابر کے لیول کے تھے، تو جیسے ایک سلطنت کے اندر 2 بادشاہ نہیں ہوتے اور ایک نیام کے اندر 2 تلواریں نہیں ہوتی، تو اسی طرح 2 سپہ سالار بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا آپس میں کچھ عرصے کے بعد جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا انہوں نے اپنے علاقے بانٹ لیے۔ علاقے بانٹنے کے بعد ایک دفعہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو انہوں نے طے یہ کیا کہ بجائے دونوں کے لشکر آپس میں لڑیں، ہزاروں لوگ قتل ہو جائیں، ہم آپس میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جو مارا جائے گا وہ مارا جائے گا، جو جیت جائے گا وہ پورا بادشاہ ہوگا۔ تو آپس میں مقابلہ ہوا، ارباط نے ابرہہ پر حملہ کیا تو ابرہہ کا ناک اس طرح سیدھا زخم لگا، اس کا ناک بھی کٹا، اس کا ہونٹ بھی کٹا، اس کی ایک آنکھ بھی زخمی ہوئی۔ تو ابرہہ کا جو ایک غلام تھا اس نے ارباط سپہ سالار پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو چونکہ باقی ابرہہ بچا تھا، ابرہہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ جب شاہ نجاشی کو اس پورے واقعے کی تفصیل کا پتہ چلا، اس نے بڑے ناراضگی کا اظہار کیا، تو اس نے بڑی خوشامد کی، اس نے معافی تلافی بھی کی، اور اس نے اپنے ملک کی تھوڑی سی مٹی نکال کر ٹوکری میں رکھ کے وہ بھی بھیجی، اپنی پیشانی کے بال کاٹ کر ٹوکری میں رکھ کے وہ بھی بھیجے۔ یہ در حقیقت اظہار ندامت تھا کہ میری سلطنت بھی تمہاری ہے، میرا سر بھی تمہارا ہے، تو مجھے معاف کر دو۔ تو شاہ نجاشی نے اس کو معاف کر دیا۔ اچھا، جب ابرہہ کو معاف کیا نا تو ابرہہ نے نجاشی کو راضی کرنے کے لیے اپنے علاقے میں گرجا بنوایا، تو ان کا وہ عبادت خانہ ہوتا تھا۔ اس نے شاہ نجاشی کو خط لکھا کہ میں آپ کے لیے اس قدر بڑا گرجا بنواؤں گا کہ پوری دنیا میں اس قدر بڑا گرجا نہیں ہوگا، اور اس کے اندر لوگوں کا اس قدر رش ہوگا کہ پوری دنیا میں ایسا رش کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے گرجا بنوا لیا اور بہت بڑا بنوایا، بڑی زیب و زینت، بڑی خوبصورتی۔ جب اس نے لوگوں کے لیے عام طور پر اس کو کھولا نا تو اس کے اندر وہ رش نہ ہوا جو حج بیت اللہ کے دنوں میں خانہ کعبہ میں ہوتا تھا۔ اب ابرہہ کو بڑی سخت ناراضگی ہوئی، اس نے اپنے بادشاہ رؤساء سے، سرداروں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد اس نے یہ طے کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ پر حملہ کریں اور معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرا دیں۔ جب وہ نہیں ہوگا تو لوگ حج بیت اللہ کے لیے بھی ہمارے گرجے کے اندر آیا کریں گے، تو پھر ہمارا گرجا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مکان ہوگا۔ یہ ارادہ کر کے وہ وہاں سے روانہ ہوا۔
اور وہ چلتا رہا، راستے میں مختلف لوگ آتے رہے، ان کا مقابلہ ہوتا رہا۔ وہ طائف کے پاس سے بھی گزرا تو طائف کے قبیلے والے جو تھے انہوں نے اس کی خوشامد کی اور اس کو انہوں نے زاد راہ بھی دیا، اس کا کھانا بھی کیا، اور جو اہتمام وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے اس کے لیے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طائف والوں سے راضی ہو گیا، ان کو تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن آگے چل کے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے وہ پہنچ گیا۔ جب وہ مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو اس نے بطور سزا مکہ کے قرب و جوار میں جتنے بھی جانور چر رہے تھے کھیتی باڑی میں، اس نے سارے جانور گرفتار کر لیے، اور ان کے اندر 200 اونٹ عبد المطلب کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، ان کے بھی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے یہ ابرہہ کے پاس گئے اور جا کر آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عبد المطلب بڑے خوبصورت اور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، بڑے مضبوط جسم والے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ بڑی اکڑ والا تھا، بڑے تکبر والا تھا، لیکن عبد المطلب کو دیکھتے ہی وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھا، یعنی کہ وہ مروب ہو گئے ان سے۔ تو جب پوچھا اس نے تو آپ بتایا گیا کہ ان کا نام عبد المطلب ہے، یہ قریش کے سردار ہیں اور خانہ کعبہ کے کنجی بردار بھی ہیں، وہ خانہ کعبہ ان کی تحویل کے اندر ہے، یہ اس کے متولی ہیں۔ تو ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کیا ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو ہمارے اونٹ گرفتار کیے ہیں نا، ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، تو میرا مطالبہ ہے کہ میرے اونٹ چھوڑ دیے جائیں۔ اس نے کہا کہ تم نے آتے ہی مجھ پر رعب اتنا ڈالا تھا کہ میں تمہارے رعب کی وجہ سے مروب ہو کر تخت سے نیچے اتر کر تم سے ملا، لیکن تم نے بولتے ہی اپنے سارے رعب اور دبدبے کو ختم کر دیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں بات کرتے، تم اونٹوں کی بات لے کے بیٹھ گئے ہو۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میرا نہیں ہے، وہ تو جس کا گھر ہے وہ خود جانے اور تم جانو، تم بس مجھے میرے 200 اونٹ دے دو، میں چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور جو قریش کے سردار تھے، مکہ کے سردار تھے، ان کو ساتھ لیا، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ خانہ کعبہ میں گئے، کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر آپ روئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے رب ذوالجلال، ہر گھر والا اپنے گھر کے دفاع کے لیے کچھ کرتا ہے، تو آج تیرے گھر کو گرانے کے لیے یہ ابرہہ پہنچا، تو اپنے گھر کی حفاظت خود کرنا، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے گھر کی حفاظت کر سکیں۔ اپنے سرداروں کو لے کر واپس ہوا اور سامان لے کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ تو ابرہہ نے جب حملہ کیا نا خانہ کعبہ پر، اس کے ساتھ 10 سے زیادہ ہاتھی بھی تھے۔ ارادہ اس کا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بلڈنگ میں داخل ہوگا، اور جیسے آپ یوں تصور کریں کہ یہ خانہ کعبہ کی جو 4 دیواری تھی، اس کے چاروں طرف بڑے رسے لگا کر دیواروں کو باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھا جائے گا، اور بیک وقت چاروں طرف کی ہاتھیوں کو مختلف طرف جب دوڑا جائے گا تو ہاتھی ان دیواروں کو ایسے کھینچیں گے اور یہ دیواریں ایسے کھینچیں گی تو خانہ کعبہ کی چاروں دیواریں بیک وقت نیچے گریں گی، اور ان لوگوں پر جو خانہ کعبہ کی عقیدت مرکز بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ یہ سوچ کر اس نے اپنے ہاتھیوں کو شہر مکہ کی حدود میں داخل کیا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے ایک لشکر پرندوں کا آیا جن کا نام ابابیل تھا، چھوٹے چھوٹے مختصر سے پرندے تھے، اور ان کے پاس 3 کنکریاں ایک پرندے کے پاس تھیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کنکری مسور کے دال کے دانے کے برابر چھوٹی سی ہوتی تھی، وہ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں تھا، وہ ایک چونچ کے اندر اور 2 کنکریاں ان کے پنجوں کے اندر دبی ہوئی تھیں، اور وہ لشکر کے اوپر آئے، اور ابرہہ بادشاہ جس لشکر پر کمان کرنے کے لیے سب سے بڑے ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر سب کے سامنے تھا، اوپر سے ایک پرندے نے چونچ سے وہ دانہ پھینکا، وہ ہاتھی کے سر میں لگا اور ہاتھی کے سر کو چیرتا ہوا زمین میں گرا، اور زمین کو چیرتا ہوا اس کی تہ میں گر گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہاتھی گر کے زمین پہ ہلاک ہو گیا، اور وہ پرندے پورے لشکر پر پھیل گئے، اور ہر پرندے کی چونچ سے وہ دانہ گرا، اور ہر شخص کے سر پہ گرتا تھا اس کے جسم کو پھاڑتا ہوا ہاتھی کے اوپر گرتا اور ہاتھی کو ہلاک کرتا ہوا زمین کی تہ میں چلا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ابرہہ کا پورا لشکر جو تھا وہ سارا کے سارا تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قریش والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تم نے ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ رب العالمین نے کس انداز میں ان کا انجام کیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العالمین نے
چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں ان پر بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تحریر شدہ پتھر اللہ رب العالمین ان پر برسائے، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں کھائے ہوا بھس جیسا بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر کے تمہارے سامنے کیا۔ تو یہ در حقیقت قریش مکہ کو ایک میسج تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر مکے کے اندر خانہ کعبہ کی حدود کے اندر مظالم کرتے ہو، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ اگر اس کے گھر پر حرف آئے تو اللہ پورے قافلے کو ہلاک کرنے پر قادر ہے، اگر اس کے بھیجے ہوئے دین پر حرف آیا تو اللہ تمہیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے تمہیں اللہ رب العالمین کے حبیب کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تمہیں چاہیے کہ ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے سورہ فیل کے اندر ان لوگوں کو یاد دلائی۔ سورہ فیل کی فضیلت کے اندر مختلف روایات آتی ہیں۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کی فضیلت کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر جو ہے ان کا حقیقی نام ان کی کنیت جو ہے عبداللہ تھی، نام ان کا جعفر تھا اور لقب ان کا صادق تھا، ان کو امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام امام محمد باقر تھا اور امام محمد باقر کے والد کا نام امام زین العابدین تھا اور امام زین العابدین کے والد کا نام امام حسین تھا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے تھے۔ اسی طرح امام جعفر صادق جو ہے ان کی والدہ کا نام ام فروہ تھا۔ یہ ام فروہ جو ہیں یہ ان کے والد کا نام قاسم تھا اور یہ اس امت کے بڑے فقیہ تھے۔ قاسم کے والد کا نام محمد بن ابو بکر تھا اور محمد بن ابو بکر جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ تو گویا کہ حضرت امام جعفر صادق جو تھے یہ ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھے۔ آگے چل کر ان کا سلسلہ نسب جو ہے سیدنا صدیق اکبر اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت نازل ہوئی، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے اپنی فرض نمازوں میں تلاوت کرے گا تو کل بروز قیامت یہ صورت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور صرف یہ صورت نہیں بلکہ تمام موجودات، الغرض کہ اللہ رب العالمین نے کائنات میں جس چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گی کہ اے رب ذوالجلال یہ بندہ نمازوں کے اندر سورہ فیل کی تلاوت کرتا تھا۔ تو جب ہر چیز اس بندے کی گواہی دے گی تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مومن ڈکلیئر کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین پھر اس بندے کے بارے میں حکم فرمائے گا کہ اسے لے جاؤ اور لے جا کر اسے جنت میں داخل فرما دو۔ اس کے علاوہ بہت سارے فضائل سورہ فیل کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔